ایک ایسا بادشاہ جس کے سامنے امیر اور غریب برابر تھے۔ 17ویں صدی کا ہندوستان ایک عظیم سلطنت، لاکھوں رعایا اور ایک ایسا بادشاہ جس کے ایک حکم سے پورا برصغیر ہل سکتا تھا۔ یہ مغل سلطنت تھی اور اس سلطنت کا بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر۔ تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، کچھ اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور ہوئے، کچھ اپنی دولت کی وجہ سے، لیکن کچھ حکمران ایسے بھی تھے انہیں ان کے انصاف کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر بھی انہی بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ سن 1658 میں جب اورنگزیب عالمگیر مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھا، اس کی سلطنت بے حد وسیع تھی۔ دہلی سے لے کر دکن تک، لاہور سے لے کر بنگال تک، ہر طرف مغل سلطنت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ مگر اورنگزیب صرف ایک طاقتور حکمران نہیں تھا، بلکہ ایک سخت مزاج اور اصول پسند بادشاہ بھی تھا۔ اس کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جو اسے باقی بادشاہوں سے مختلف بناتا تھا۔ جہاں اکثر بادشاہ عیش و عشرت میں ڈوبے رہتے تھے، وہیں اورنگزیب عالمگیر کی زندگی حیران کن حد تک سادہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے قرآن مجید کی کتابت کرتا تھا۔ وہ ٹوپیاں سی کر بھی پیسے کماتا تھا تاکہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ بادشاہت اللہ کی امانت ہے اور رعایا اس امانت کا حصہ ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ اس کی حکومت میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے دور میں انصاف کی کئی حیران کن مثالیں سامنے آئیں۔ ایک دن دہلی کے شاہی محل میں دربار لگا ہوا تھا۔ امیر، وزیر، سپاہ سالار سب اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے تھے۔ اسی دوران اچانک دربار کے دروازے پر شور ہوا۔ سپاہی کسی کو اندر آنے سے روک رہے تھے۔ وہ ایک کمزور سی بوڑھی عورت تھی جو بادشاہ سے ملنا چاہتی تھی۔ سپاہیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بلند آواز میں بولی، مجھے بادشاہ سے انصاف چاہیے۔ یہ آواز سنتے ہی پورا دربار خاموش ہو گیا۔ اورنگزیب نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو اندر آنے دیا جائے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بادشاہ کے سامنے پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے سپاہیوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام عورت بادشاہ کے سپاہیوں کے خلاف شکایت کر رہی ہے۔ اورنگزیب نے فوراً اپنے ایک افسر کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ افسر نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، جہاں پناہ، اس جگہ پر فوجی قلعہ بنایا جا رہا ہے، اسی لیے زمین لے لی گئی۔ اورنگزیب نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا اس عورت سے اجازت لی گئی تھی؟ افسر خاموش ہو گیا۔ اورنگزیب نے کچھ لمحے سوچا اور پھر ایسا فیصلہ سنایا جس نے پورے دربار کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اگر زمین اس عورت کی ہے تو اسے فوراً واپس کیا جائے، اور اگر قلعہ بنانا ضروری ہے تو اس عورت کو اس زمین کی پوری قیمت ادا کی جائے۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ ایک غریب عورت کی شکایت اور بادشاہ کا ایسا فیصلہ، یہ واقعی ایک غیر معمولی بات تھی۔ لیکن یہ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کی واحد مثال نہیں تھی۔ اس کے دور میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ ایک دن ایک کسان عدالت میں پہنچا اور اس نے شکایت کی کہ شہزادے کے گھوڑوں نے اس کے کھیت تباہ کر دیے ہیں۔ یہ ایک عجیب شکایت تھی کیونکہ اس میں الزام براہ راست بادشاہ کے بیٹے پر تھا۔ جب یہ مقدمہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تو اس نے کہا، اگر شکایت درست ہے تو شہزادہ بھی قانون سے اوپر نہیں۔ جب یہ خبر اورنگزیب عالمگیر تک پہنچی تو سب کو لگا کہ شاید بادشاہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن اورنگزیب نے صاف الفاظ میں کہا، قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک بادشاہ نے ثابت کیا کہ انصاف کے سامنے رشتے بھی اہم نہیں ہوتے۔ اورنگزیب عالمگیر کی سادگی بھی اس کی شخصیت کا ایک اہم حصہ تھی۔ وہ شاہی خزانے سے اپنے لیے خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک بار ایک درباری نے حیرت سے پوچھا، جہاں پناہ، آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں، پھر بھی یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اورنگزیب نے جواب دیا، میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر رعایا کے پیسے اپنے اوپر خرچ کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی رات کو بھیس بدل کر شہر میں نکل جاتا تھا۔ وہ عام لوگوں کے حالات دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس کی رعایا کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ ایک رات اس نے کچھ لوگوں کو اپنی غربت اور مشکلات کے بارے میں بات کرتے سنا۔ اگلے دن اس نے فوراً حکم دیا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تقریباً 50 سال تک جاری رہی۔ یہ مغل سلطنت کی تاریخ کی سب سے طویل حکمرانیوں میں سے ایک تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ
जिंदगी के आखिरी दिन भी करीब आने लगे। सन 1707 में औरंगजेब आलमगीर बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने बेटों को एक खत लिखा। उस खत में उसने लिखा, मैं इस दुनिया में अकेला आया था और अब गुनाहों का बोझ लेकर जा रहा हूँ। ये अल्फाज एक ऐसे बादशाह के थे जिसने पूरी जिंदगी हुकूमत की, लेकिन फिर भी खुद को अल्लाह के सामने जवाबदेह समझता रहा। तारीख में बहुत से बादशाह गुजरे हैं, लेकिन वो हुक्मरान हमेशा याद रखे जाते हैं जो ताकत के बावजूद इंसाफ को नहीं भूलते। औरंगजेब आलमगीर भी उन्हीं हुक्मरानों में से एक था, एक ऐसा बादशाह जिसके दरबार में एक गरीब औरत भी इंसाफ मांग सकती थी, और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी उसकी अदर की कहानी सुनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आइंदा वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।